دیوانوں دل دکھانا کسی کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی، اللہ اکبر، سید العاشقین، امام العاشقین، امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء۔ اب ذرا جلدی جلدی سننا، اگر آپ ایک ہارنوں پر توجہ اس طرف کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آج آپ کو میری مدد کرنا ہے، لیکن آپ مدد میں تھوڑے سے اگر کچھی پڑیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے جو وہ احساس ہوگا کہ میرا گلا بیمار ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیکھیں گے ادھر ادھر تو مجھے لگے گا کہ نہیں، میرا گلا آج بیمار نہیں ہے، کیونکہ میری قوم میرے ساتھ ہے۔ امام ابو بکر شبلی بیان کرتے ہیں دل دکھانا کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے بغداد شریف میں۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہو۔ محدث کا مطلب ہزاروں حدیث۔ اور وہ جو محدث صاحب تھے ان کا نام میرے ذہن میں آتا ہے لیکن میں لوں گا نہیں، کیونکہ بات کچھ اور کرنا ہے۔ جب کوئی ایسی بات عبرت کی بیان ہو تو اللہ والوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو ان کو حدیث صحیح 30,000 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ ہمیں 3 بھی یاد ہو اچھے سے تو بڑی بات ہے نا؟ ہمیں تو 3 بھی یاد نہیں ہوتی، صحیح طور پہ ہم نہیں پڑھ سکتے حدیث کو، بلکہ دیکھ کر بھی مشکل ہوتی ہے حدیث پڑھنا۔ ان کو 3000 حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ یاد تھی۔ سند کسے کہتے ہیں؟ جو راویوں کے نام آتے ہیں نا، جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ سے پہلے آپ پڑھتے ہیں نا احمد بن اشکابہ، اس طریقے سے عن عمر بن القعقاع، اس طریقے سے جو آپ راویوں کے نام لیتے ہیں تو یہ راویوں کے نام کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اور جب متن حدیث آتی ہے تو متن حدیث کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ اس طریقے سے یہ ہے سر، یہ متن حدیث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن حدیث۔ اور وہ جو آپ نے نام پڑھا احمد ابن اشکاف کا، عمارہ ابن قعقاع کا، یہ ہے سند حدیث۔ تو ایسے سند اور متن کے ساتھ اس محدث کو حدیث صحیح، اب حدیث صحیح کا مطلب کیا؟ تھوڑی مشکل نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غلط کے مقابلے میں صحیح نہیں، بلکہ اصطلاح حدیث میں جسے حدیث صحیح کہتے ہیں، حدیث کی اعلیٰ قسم کی حدیث، اعلیٰ درجے کی سند جسے حدیث صحیح کہتے ہیں۔ 30,000 حدیثیں یاد تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں قرآن مقدس 7 قرأت کے ساتھ یاد تھا۔ یعنی قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ ہم تو امام ابو حفص کے طریقے پر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور طرق ہے جس سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 7 قرأتوں کے ساتھ ان کو قرآن یاد تھا۔ اتنے بڑے محدث امام، حدیث کے امام، انہوں نے اعلان کیا کہ چلو ہم حج کے لیے جائیں گے۔ تو ان کے سفر حج میں حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ، امام ابو بکر شبلی جیسے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ حج کو جانے کے لیے اتنے بڑے محدث جا رہے، اتنے بڑے بزرگ جا رہے، چلو ہم بھی چلیں۔ اس لیے کہ سفر حج میں، عمرہ کے سفر میں یا مقدس بارگاہ کے سفر میں اگر علماء محدثین ساتھ میں ہو تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو عوام پوچھ لے گی، لیکن اس میں عوام کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس میں تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے اولیاء سب سفر حج میں ساتھ میں تھے۔ اس محدث نے کہا ہم مکمل توکل کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے، اور تقوی کے سوا
اور کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اور وہ تقویٰ کو گویا کہ زاد راہ بنا کر کے جب نکلے تو وہ بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور شیوخ کا قافلہ تھا. فرماتے امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، اس کو امام ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، اسی طریقے سے امام شعیب نے بھی اس کو لکھا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اور ماضی قریب کے ہمارے بزرگ حضور مفتی اعظم کے خلیفہ اور کثیر تصانیف جس کی مولانا علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے. یہ میں تینوں کی کتابوں کا نچوڑ اتنے مجموعہ آپ کے سامنے اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. میری بہنیں بھی اگر موجود ہے، وہ سن رہی ہے تو وہ بھی سنیں. دل دکھانے پر ایمان چھینا جا سکتا ہے، دل دکھانے پر ایمان کو زوال آ سکتا ہے. یہ جو کاروبار ڈھپ پڑتے ہیں نا، یقیناً کسی کا دل دکھایا ہوگا. یہ عزت جو ذلت میں بدلتی ہے نا، یقیناً کسی کے دل سے کھیلا ہوگا. اللہ اکبر. یہ خوشیاں جو غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں نا، یقیناً کسی کے دل کو کھلونا بنایا ہوگا. یاد رکھنا، بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا لیکن کسی کا دل مت دکھانا. اور دل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی دل سے دکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اور صوفیہ اسی کا خیال کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے. جو لوگوں کے دل کا خیال نہ کرے اور وہ رات رات بھر عبادت کرے تو وہ کبھی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا. جس کو لوگوں کے دلوں کا خیال نہ ہو وہ کبھی مقام ولایت نہیں پا سکتا. تو امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، ہم حج کے لیے اس محدث صاحب کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ دھوپ چلچلاتی ہوئی تھی. بغداد معلیٰ کے کچھ دور ہم پہنچے، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. ایک مقام پر پہنچے تو اس محدث نے جو امیر قافلہ تھے انہوں نے فرمایا کہ سب لوگ اس گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، جیسے ہماری عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، ویسے عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ گرجا کہتے ہیں. گرجا کی دیوار کے سائے میں اس محدث نے کہا سب لوگ رک جاؤ. سب لوگ رک گئے. اس کے بعد محدث صاحب جو ہے سب لوگ لیٹ گئے تو وہ چپکے سے اٹھے. بڑے نیک طبیعت آدمی تھے. انہوں نے سوچا سینکڑوں علماء مفتیان کرام اہل اللہ ہیں، ان کو پانی کی پیاس لگے گی، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، تو وہ پانی کا انتظام کرنے کے لیے ادھر ادھر نکلے اور پانی ڈھونڈنے لگے، پانی تلاش کرنے لگے. جب پانی کو ڈھونڈنے نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک چشمہ ہے، ایک پانی کا چشمہ ہے. اللہ اکبر. گویا کے تالاب ہے. جیسے ہی انہوں نے مشکیزہ نکالا وہ خوش ہو گئے کہ میں پانی ڈھونڈنے میں کامیاب رہا، اب میرا قافلہ پیاسا نہیں رہے گا، میرے قافلے کو پیاس نہیں ستائے گی. ایسے میں جیسے وہ مشکیزہ ڈبونا چاہتے تھے تو ان کو پانی کے اندر، عکس کے اندر ایک خوبصورت چہرہ نظر آیا، ایک حسین و جمیل چہرہ نظر آیا. جیسے انہوں نے پانی کے اندر ایک چہرہ دیکھا، اللہ اکبر. حسن کیا تھا اس لڑکی کا، جمال کیا تھا اس لڑکی کا. اگر ہندوستانی شعراء کے لب و لہجے میں اس کا حسن کوئی بیان کرے گا تو وہ یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ اس کے چہرے کو متھرا کی صبح، اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہوں یا متھرا کی شام کہوں، اتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی. اور اگر علامہ ارشد القادری یاد آ جائے تو پھر ایسا لگتا ہے اس کے حسن کو کوئی بیان کرنے والا یوں بیان کرے کہ اس کے رخسار نہیں تھے. ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کسی لالا نے اپنا جو ہے وہ پتوں کے درمیان سے اپنے رخ کو جو ہے وہ بے نقاب کیا ہو. اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے لال یمن ہو. اس کے دانت نہیں جیسے در عدن ہو. اس کے بال نہیں جیسے سنبل کا پودا ہو. اس کا چلنا نہیں جیسے ہرن کا چوکڑی بھرنا ہو. اور اس کے باغ پن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لاکھوں تتلیوں کا باغ پن اس کے ایک وجود کے اندر نچوڑ دیا گیا ہو. ایسی حسین، ایسی جمیل، ایسی خوبصورت، ایسی ماہجبین، حسن کی ملکہ، حسن کی پری اس لڑکی کو محدث صاحب نے دیکھا. وہ محدث جس نے کبھی عورت نہیں دیکھی تھی، آنکھوں پہ اتنا کنٹرول تھا کہ آنکھوں سے کبھی کسی عورت پر نظر نہیں ڈالی تھی. پہلی مرتبہ پانی میں کسی عورت کو دیکھا، پھر مڑ کر اس کا اصل چہرہ دیکھا، اتنی خوبصورت لگی تو فوراً ایک جملہ کہا، اے لڑکی، کیا تو میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ اس نے کہا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا، میرا بابا کرے گا.
یہ بات یاد رکھنا، جب تک اللہ کا کرم ہماری مدد کرتا ہے ہم گناہ نہیں کرتے۔ اگر ہم گناہ سے بچے ہیں تو یہ ہماری بے ہوشیاری نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جب تک وہ مدد کرتا ہے ہم گناہ سے بچتے ہیں، جب اس کی مدد رک جاتی ہے ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی مدد رک گئی۔ اللہ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالے کر دیا، جب تک اس کا کرم سنبھالتے رہتا ہے تب تک ہم گناہوں سے رکتے رہتے۔ اور اس سے پتا چلا کہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا کتنا بھیانک ہے، کہ عام آدمی تو عام آدمی، وقت کا محدث بھی ایک لڑکی پر جب پاپ کی نظر ڈالتا ہے تو انجام کیا ہوا؟ جیسے اس لڑکی پہ نظر ڈالی نا، کیا تیرا باپ، کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، یہ گفتگو کے درمیان وہ پورا قرآن بھول گئے۔ جتنی حدیثیں یاد تھی وہ ساری حدیثیں بھول گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عورت پر پاپ کی نظر ڈالنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کو غلط نظر سے دیکھنا؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میرا یہ تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ میرے بھائی، ایک چھت پہ کھڑی بھی خوبصورت لڑکی کو وقت کا اتنا بڑا محدث دیکھ لے تو وہ قرآن بھول جائے، حدیث بھول جائے، اور آگے کا انجام آپ ابھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راتوں کو جو لوگ عورتوں کو ناچتے دیکھ رہے ہیں، فلموں میں، سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں، نرم گدوں پر گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ یہ بھی بتاؤں، جو ہماری قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے اس میں بھی دخل گناہوں کو ہوتا ہے۔ جو ہماری نگاہوں میں عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمر کے اس حصے میں پہنچنے سے پہلے جو نگاہیں کمزور ہوتی ہے، گناہوں کا اس میں کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے۔ عمر کے حساب سے نظر کم ہونا تو یہ فطری چیز ہے، لیکن عمر سے پہلے ابھی 35 سال کا کڑیل جوان ہے، ابھی 22 سال کا کڑیل جوان ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، یقیناً کوئی نہ کوئی عمر کے اندر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہہ دوں، اب کسی چشمے والے کو دیکھ کر کے معاذ اللہ یہ مت کہنا کہ اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا، کسی سے بدگمانی مت کرنا، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کو کہا اے لڑکی کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اس لڑکی نے کہا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا۔ اس کے باپ کو جو عیسائیوں کا بڑا رہنما تھا، بڑا قائد تھا، بڑا عالم تھا، اس کے پاس وہ محدث گئے۔ اللہ اللہ، ان کا نام اس عیسائی نے بھی سن رکھا تھا، اس لیے کہ علماء کے نام ان کے علماء کو بھی پتا رہتے تھے۔ اس دور میں بستیاں بہت زیادہ دور دور تو تھی نہیں، یہاں سے نکلے وہاں قیام کیا تھا، کہا میں فلاں محدث ہوں، فلاں اندلوسی محدث ہوں، میں میرا نام یہ، انہوں نے نام بھی بتایا۔ اللہ اکبر، اس نے نام سنا، کہا بات کیا ہے محدث صاحب؟ کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ کہا یہ فیصلہ تو میری بیٹی نے کرنا ہے، اکلوتی بیٹی کو میں نے بڑے ناز و نم سے پالا ہے۔ اس کے بعد کہا میری بیٹی سے پوچھ لوں۔ اللہ اکبر، جب بیٹی سے پوچھا وہ محدث کان لگانے لگے کہ آخر بیٹی اور باپ میں بات کیا ہو رہی ہے، سفر حج میں جا رہے ہیں، نکاح کا پیغام عیسائی لڑکی کو دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی کہتی ہے چونکہ یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، اگر نکاح کر کے بھاگ گیا تو، اور پھر یہ مسلمان اور یہ ہم عیسائی، کیسے نکاح ہوگا؟ اس کو بولو کہ پہلی شرط ہے کہ یہ عیسائی بنے، مسلمان اسلام چھوڑے عیسائی بنے۔ جیسے لڑکی نے کہا اس کو کہا عیسائی بنے، انہوں نے اس کی بات بھی پوری ہونے نہیں دکھا کہ میں نے اسلام معاذ اللہ اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں اس طرح کی بات، وہ عیسائی بن گئے۔ لڑکی نے کہا عیسائی تو بن گئے، شادی کرنے کے لیے عیسائی بنے، اپنی ہوس پوری کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں کیسے اعتبار کروں؟ آپ کو میرے اس گرجا میں جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تب تک رہنا ہے، اور میرا دل مطمئن ہوگا کب؟ کہ میں سور پالنے کی شوقین ہوں،
خنزیر پالنا میرا شوق ہے، تو میرے ساتھ میرے کھیت میں تم بھی سور چرانے کے لیے اور پالنے کے لیے چلو، تو تب مجھے پتا چلے گا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے اسلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محدث نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور وہ مبارک عصا جس کو ٹیک لگا کے وہ جمعہ کا اور عیدین کا خطبہ دیتے تھے محدث صاحب، اس سے وہ سور چرانے لگے۔ ادھر ہنگامہ مچا، امیر قافلہ کہاں گئے، امیر قافلہ کہاں گئے، امیر قافلہ کہاں گئے، اور ڈھونڈا ادھر ادھر نہیں ملے۔ امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا تو دیکھا کہ وہ کھیت میں اپنے اسی عصا سے اس لڑکی کے ساتھ جو بڑی غضب کی خوبصورت تھی سور چرا رہے ہیں۔ میں تو رو پڑا۔ امام ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو رو پڑا۔ رونے کی بات تھی، رونے کی بات تھی۔ کیوں؟ اگر ہمارے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو اور ہم ایمان پہ مر جائیں تو انشاءاللہ جنت ملے گی، بے شک۔ اور اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں ہو اور ایمان نہ ہو، جہنم ہی جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ نے کسی کے بھی ساتھ سوائے چند نفوس قدسیہ کے اعلان نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا کہ میں تیرا ایمان پہ خاتمہ کروں گا۔ کوئی ولی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے ایمان کو خطرہ رہتا ہی ہے مرنے پر، ولی ہو کر بھی اس کے ایمان کو مرے دم تک خطرہ رہتا ہے۔ اگر مرتے وقت اللہ چاہے تو ولی کبھی ایمان چھین لیتا۔ عام عوام کیا ہے میرے بھائیوں، بہت کڑی گھاٹی سے گزر رہے ہیں ہم، پل صراط سے گزرنا آسان ہے، اس دنیا سے ایمان بچا کے گزرنا مشکل ہے۔ اسی لیے غوث و خواجہ جیسے لوگ جو دعا کرتے تھے وہ ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے۔ آج تو ایمان کی اہمیت ہی کیا رہ گئی، ایمان کی اہمیت ہی کیا رہ گئی۔ ارے نادان ہے وہ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میں تو جنت ہی میں جاؤں گا۔ ارے نادان، جب نوح علیہ السلام کا اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا کافر ہو کے مر سکتا ہے تو اپنی اوقات کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی منافق ہو کے مر سکتی ہے تو اپنی اوقات کیا ہے؟ اس لیے بہت محتاط رہو، آسان نہیں ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن کھٹکی۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ جو تو نے مجھے ایمان دیا یہ ایمان تو کبھی چھیننا مت میرے مولا، جو تو نے نعمتیں دی یہ نعمتیں تو کبھی مت چھیننا۔ کیوں؟ جبریل علیہ السلام جیسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ نعمت مت چھیننا، وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہوں کو فقیر کرتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کرتا ہے، وہ مومنوں کو کافر کر دیتا ہے، اس کی خفیہ تدبیر ہے، کافروں کو ایمان دے دیتا ہے۔ مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ کسی کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سوچو تو صحیح، ایک وقت وہ تصور میں لاؤ کہ مسند محدث کی مسند پہ بیٹھ کے قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والا اللہ اکبر جب سور چرا رہا ہوگا جنگل میں ایک لڑکی کے ساتھ، حالات کیسے رہے ہوں گے، کیفیت کیا رہی ہوگی۔ امام ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو رو پڑا، میں نے لوگوں سے کہا لوگوں آپ کا امیر الحج مل گیا، حج کے قافلے کا امیر مل گیا، لیکن چلو تو صحیح دیکھو کیا حالت میں۔ جب دیکھا تو سب رو پڑے۔ اللہ اکبر، یہ خبر بغداد کسی نے پہنچا دی۔ بغداد کے بادشاہ نے کہا آج کے بعد سارے مدرسے بند کر دو، ساری حدیث کی درسگاہیں بند کر دو۔ جب علماء سے تو اب کوئی حدیث نہیں پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں ہوگا، تالے لگا دیے گئے ادھر یہ ان کو سمجھا رہے محدث صاحب کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو، آپ سور چرا رہے، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش ہے، ایک لڑکی کے ساتھ آپ گھوم رہے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا،
تو اس وقت امام ابو بکر شبلی نے بڑا رول ادا کیا، کہا قرآن کا سب بھول گیا، صرف 2 آیتیں یاد رہی، قرآن سے صرف 2 آیتیں یاد رہی، بس اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ حدیث سے 2 حدیثیں یاد رہی، بلکہ ایک کہ جو اپنا دین بدل دے اس کی سزا قتل ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد نہیں، حدیث بھول گیا، قرآن بھول گیا۔ چلیے حضرت ہم حج کو جا رہے تھے نا، اتنے مبارک سفر میں حج کا، میں نہیں آتا، اب میں نے نہیں آنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ حج کو گئے، بہت دعائیں کی انہوں نے، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں جا کر سکتے تھے سفر میں، صاف لوگوں کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا، اب کوئی خوش نہیں ہے، سب روتے دھوتے گئے، روتے دھوتے آئے، آنے میں بھی بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ پھر وہ لوگ سوچتے تھے کیا منہ لے کر بغداد جائیں گے، کیا منہ لے کر بغداد شریف جائیں گے، بالآخر بغداد چند منزل رہ گیا تو ایک آواز آئی، رکو رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ محدث صاحب تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں پلٹ آیا، حج تو گیا، اب حج تو ہو نہیں سکتا تھا، میں پلٹ آیا، چلو چلتے ہیں۔ توبہ کی سب کے سامنے لوگوں نے توبہ کا اعتبار کیا، پھر حدیث کی درسگاہیں کھل گئی، مذہبی درسگاہیں سب کھل گئی، سب ہو گیا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے حضرت آپ اتنے بڑے عالم محدث کافر کیوں ہوئے، عیسائی کیوں ہوئے، کیوں مرتد ہو گئے تھے، کوئی وجہ کسی کو نہیں بتائی، نہیں بتائی۔ ایک دن وہ اپنی حدیث کی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، توجہ کرنا، ایک لڑکی برقع پہن کر آئی، اس لڑکی نے پوچھا فلاں محدث صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، ملنا ہے، گئی، حضرت پہچانا نہیں، کون ہو؟ اب کیا بلا آئی؟ کہ کوئی بلا نہیں آئی، وہ جس لڑکی کے لیے آپ عیسائی ہوئے تھے، جس لڑکی کے لیے آپ نے سور چرائے تھے، وہ لڑکی خود مسلمان ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا میں کیسے یقین کر لوں اب؟ تو کہا کہ ایک رات میں سو رہی، جب آپ مجھے چھوڑ کے نکل کے آ گئے تو ایک رات میں سو رہی تھی، میرے خواب میں مولا کائنات تشریف لائے اور مولا علی تشریف لا کر کے انہوں نے فرمایا اے لڑکی بیٹی، مذہب اسلامی سچا ہے، مسلمان ہو جا اور اس محدث سے جا کر اپنا نکاح کر لے، یہ میری طرف سے اس کے لیے حکم ہے۔ نکاح بھی ہو گیا، وہ لڑکی مل گئی۔ اس سے ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے پتہ چلی، کسی بھی لڑکی سے یا لڑکیاں لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب نہ چھوڑے، اگر قسمت میں لکھی ہے تو ایسے آ کر کے ملے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ کتنا بھی کچھ کر لیں نہیں ملے، جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ اس لیے یہ جو بھاگنے بھگانے کی شادیاں لڑکیاں لڑکے کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا صبر کرو، وقت آنے دو، ٹائم آنے دو، اللہ تمہیں ملائے گا۔ اللہ کی بڑی شانیں اس کو ملانے کے انداز آتے ہیں، وہ سلیمان اور بلقیس کو ملاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذریعہ کون بنا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ، ملانے کا ذریعہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں، وہ یوسف اور زلیخا کو ملاتا ہے۔ ذریعہ کون بنا؟ بھائیوں کا کنویں میں ڈال دینا، نہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہوتا، نہ کھوٹے سکوں پہ بیچا ہوتا، اور نہ یوسف مصر پہنچے ہوتے، نہ زلیخا ان کو ملی۔ دیکھو ملانے کے انداز، کہاں جناب صفیہ خیبر کے سردار کی بیٹی، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت مدینہ منورہ میں، لیکن اللہ نے فرمایا خیبر جاؤ، اس پہ حملہ کرو، اور حملہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہیں پر حضرت صفیہ کو مصطفیٰ جان رحمت سے ملا دیا جائے۔ اور یہ حضرت صفیہ
امہات المومنین میں ایسا لذیذ کھانا بناتی تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے کھانے سے بہت خوش ہوتے، ان کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا تھا، اور یہ سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی کہ جس دن یہ دلہن بن کے آئی تھی تو زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا سیدہ سے فاطمہ اللہ کے رسول نے ایک نکاح اور کیا ہے، تو سیدہ نے کہا چلو اپنی نئی امی سے مل کر آتے ہیں۔ جب گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ نبی کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ آئی ہے، تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ میرے آقا آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کو دوں کیا میرے پاس ہے نہیں، البتہ جتنے زیورات پہن کر آئی ہوں میری بیٹی میں سب تمہیں تحفے میں پیش کرتی ہوں۔ ادھر صفیہ نے دیا، ادھر سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ میری امی کی خیر کے لیے میں تیری راہ میں اس کو صدقہ کرتی ہوں۔ وہ اللہ کو یہ ملانے کی شان ہے، اس کو انداز آتے ملانے کے۔ لاؤبالی مت بنو، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ جو گندگی کر رہے ہو یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گندگی کر رہے، خدا نہ کنٹرول میں رہو، اللہ پر یقین رکھو۔ میرا اللہ جو ہماری تقدیر لکھ چکا ہے وہ تقدیر پوری ہو کر کے رہے گی۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پر تبصرہ کرتا کہ خدا نے کہاں کس کو ملایا اور اس کو ملانے کی کیسی شانیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس محدث کے پاس وہ لڑکی آئی، نکاح ہو گیا۔ اب سارے شاگرد کہتے ہیں حضرات ایک بار تو بتاؤ نا، کیوں آپ عیسائی ہوئے؟ آپ مرتد کیوں ہو گئے تھے؟ کیوں کافر ہو گئے تھے؟ کسی کو نہیں بتایا۔ ایک شاگرد نے کہا کہ وہ اتنا لمبا واقعہ میں نے پڑھا، صرف اس ایک جملے کو پیش کر لیں، کوئی اور بات نہیں کر رہا تھا، بس یہ ایک جملہ آپ کو بتانا تھا بس، اس لیے پورا واقعہ مجھے پڑھنا پڑا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک شاگرد نے کہا حضرات آپ کسی کو بتاتے نہیں کہ آپ عیسائی کیوں ہو گئے تھے، کافر کیوں ہو گئے تھے، مرتد کیوں ہو گئے تھے، بڑے نیک ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، قرأت سبع کے آپ حافظ قرآن ہے، 30,000 صحیح حدیثیں آپ کو یاد ہے، آپ کو سب کچھ بعد میں ملا، لیکن آپ ہوئے کافر کیوں تھے؟ آپ کسی کو نہیں بتاتے حضرت، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتائیں، میں عبرت حاصل کروں گا اس سے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو کام آپ نے کیا تو کافر ہو گئے۔ کیوں کافر ہوئے؟ اب سنو۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے جب ہم اس گاؤں میں پہنچے، کون سے گاؤں میں؟ حج کرنے کے لیے جب نکلے کعبۃ اللہ کا تو ہم نے پڑاؤ کہاں ڈالا؟ وہ گرجا والے گاؤں میں۔ اس گرجا میں پہنچے تو میں نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو خنزیر کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا، محبت کرتے دیکھا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ غلطیاں کر رہے تھے تو ان کو سمجھانا چاہیے تھا، ہے نا، کہ بھئی یہ مت کرو، ایسا مت کرو۔ الٹا ان کے یہ جرائم کو دیکھ کر میں نے کہا واہ یہ تو سب حقیر ذلیل لوگ ہیں، میں کتنا بڑا، میں کتنا بڑا کہ میں محدث، میں حافظ قرآن، میں یہ میں وہ۔ اور ان میں سے ایک عیسائی میرے پاس آیا کہ آپ مسلمانوں کے عالم میں مجھے مسلمان ہونا ہے، تو میں نے اس کو غرور اور گھمنڈ میں کہا او چل کافر کے بچے نکل یہاں سے۔ اس کو جھڑکا، اس کا دل دکھایا، اس کو جھڑکا، اس کا دل دکھایا۔ اس مسلمان ہونے والے عیسائی بندے کو میں نے جھڑک کر کہا او کافر کے بچے نکل یہاں سے، اس کا دل دکھایا۔ وہی دل دکھانا تھا کہ وہ عیسائی تو بعد میں مسلمان ہو کر ولی ہو گیا اور اس کا ایمان چھین گیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں دل دکھانے کو؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں ایک مسلمان ہونے کے لیے عیسائی آیا اور اس کو کہا او چل کافر کے بچے ہٹ، اس کو دھکا دیا، یہ انجام ہوا۔ جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہو، اس کو گھر کی کنیز سمجھتا ہو، ایک عیسائی جو مسلمان ہونے اس کا دل دکھایا چل کافر کے بچے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو،
ماں باپ دوائی کو پیسہ مانگے نہ دے، ماں باپ کہیں سفر پہ جانے کے لیے پیسے مانگے نہ دے، عید کے کپڑے خریدنے کے لیے جائے تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے شو روم سے کپڑے خرید کر کے لائے، اور اپنے ماں باپ کے لیے ایسے اہرے گہرے نٹو کھڑے کپڑے خرید لے۔ ارے جب اپنے ماں باپ ہمارے لیے عید کے کپڑے خریدنے جاتے تھے تو اپنے لیے ہلکے خریدتے تھے اور ہمارے لیے بھاری خریدتے تھے، پہلے ہمارے لیے جوتے اور چپل خریدتے تھے، پہلے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، لیکن کیا دن آیا جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو تم نے یہ دل دکھایا، اللہ اکبر، جو پڑوسیوں کا دل دکھائے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد یہ ہے کہ تم کسی کا دل خوش کرو، اور کھانا کھلانا اسی کی اسی ترک سے ہے، اسی کی ایک شکل ہے کہ غریب نواز